اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس آخری سیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہمارے اس کورس کا آخری لیکچر ہے اور معلمہ موجود ہیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا لیکچر شروع کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج کا لیکچر
ایمان بالملائکہ پر ہے، اور یہ اس کورس کی آخری کلاس ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے، اور پھر ایمان بالملائکہ کا ہمہ تصور، جس کے اندر انسان کے حوالے سے جو فرشتوں کا مقام ہے یا فرشتوں کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے اس کو واضح کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عقلی دلائل دیکھتے ہیں ایمان بالملائکہ کے۔ اس پر سب سے بڑی شہادت ایمان بالملائکہ پر قرآن کی شہادت ہے۔ باقی جو ہم نے ایمانیات کے ٹاپکس کیے تھے اس میں قرآن کے علاوہ اور بھی شہادتیں تھیں، عقلی شہادتیں، لیکن اس پر صرف اور صرف قرآن کی شہادت ہے۔ جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ایمان بالقدر کے اندر ہم نے کیا تھا کہ انسان کی جو بے بسی ہے وہ ایمان بالقدر پر بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن تو ہے ہی ہے، لیکن بے بسی، جہاں انسان بے بس ہوتا ہے، اور ہم نے یہ کیا تھا کہ موت کے ٹائم پر انسان بے بس ہوتا ہے، اور مکمل اختیار اس پر صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کا کنٹرول ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔ اور اسی طرح ہم نے ایمان باللہ کے اندر، عقلی دلائل کے اندر، ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم خدا تک کیسے پہنچے تھے نظم اور تخلیق کائنات کے ذریعے سے۔ تو لیکن یہ جو ایمان بالملائکہ ہے، اس پر جو شہادت ہے وہ قرآن کی ہی شہادت ہے صرف اور صرف، اور ہمیں قرآن کی آیات سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے، ان کی شبیہات کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ بھی ایک وجود رکھتے ہیں فرشتے۔ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ فاتر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، اور وہ اپنی ساخت، مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار فرشتہ جبرائیل امین اترا ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا کام وہ پیغام رسانی کا کام ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام فرشتوں کی قیادت کرتے ہیں، اور ان کا جو مین کام ہے وہ وہی لے کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں فرشتوں کی، جیسے کہ یہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ پھر سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے تالے نہیں ڈل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کی آیات سے کہ اور بھی وہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور بھی وہ بہت سے کاموں پر مامور ہیں، جیسے اچھے اور برے اعمال لکھنا۔ یہ کرامن کاتبین ہیں جن کا ذکر سورت اس میں آ رہا ہے قاف میں آیت نمبر 17 اور 18 میں۔ جس وقت 2 لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ اس کے ساتھ یہ جنت کے دروغہ اور جہنم کے دروغہ ان کا ذکر ہے سورہ زمر کی آیت نمبر
73 میں اور 71 میں کے اندر، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ پھر جو جنت کے دروغ ان کا ذکر ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ پھر سورۃ غافر کے اندر حاملین عرش الہی ان کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن آیات کے ریفرنس سے کہ جو اور اس کائنات میں چیزیں ہیں ان پر بھی فرشتے مامور ہوں گے، جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑوں پر، سمندروں پر اور ستاروں پر۔ تو غرض اللہ کی یہ بڑی بڑی مخلوقات کا نظام سنبھالنے پر مامور ہے۔ اس کے ساتھ ہے جو حدیث ہے اس سے بھی ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ سے پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آیا؟ آپ سے نے جواب میں فرمایا ہاں، میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس عقبہ والے دن پہنچی، یعنی طائف کا دن تھا، جب میں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے ابن عبد یلیل بن کلال پر پیش کیا، جو طائف کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا، بلکہ آوارہ بازاری لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ ایک یہ جگہ کنسالب نامی، وہاں پہنچ کر مجھے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے ایک بدلی دیکھی جس نے مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی ہے جو انہوں نے آپ سے کہا ہے، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان لوگوں کی بابت جو چاہیں حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتوں نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی ہے سن لی ہے۔ مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں۔ بس آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے فرشتوں کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں جو اس کے حکم کے مطابق مامور ہیں اور اس کے حکم کے منتظر ہیں۔ اور پھر ان کی صفات کچھ یوں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید، اے لوگو جو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنہور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ پھر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اس ٹاپک کے اندر سمجھنے والا، وہ کیا ہے کہ فرشتوں کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور انسان کے حوالے سے فرشتوں کا کیا مقام ہے اور انسان کا کیا مقام ہے فرشتوں کے سامنے، اس کے تعلق کو پھر یہ واضح کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سٹوری ہے، قصہ آدم ابلیس میں فرشتوں کو حکم دیا گیا
کیوں فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم کو سجدہ کرنے کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کے تابع ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری جو انسانوں کو دی گئی ہے اسے ادا کر رہے ہوں، اور وہ ذمہ داری کون سی ہے، وہ فریضہ کون سا ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے؟ وہ دین حق کی اقامت کی جدوجہد ہے، اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس ذمہ داری کو بتایا ہے اور لقب دیا ہے اس امت کو خیر امہ کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور لوگوں کے نفع نسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بری باتوں سے منع کرتے ہو، اچھے باتوں کا حکم کرتے ہو۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کے اندر اگر انسان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، وہ صبر سے کام لے رہا ہے اور ان مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کر رہا ہے، اور ایمان اس کا مضبوط ہے، ایمان پر قائم ہے، تو فرشتے اس کی نصرت کو اتریں گے، کیونکہ فرشتوں نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پورا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے اندر 4 مخلوقات کے سامنے امانت پیش کی، کون سی خلافت کی ذمہ داری کی، اور 4 چیزوں کو پیش کیا، غالباً پہاڑ، زمین، یہ آسمان اور انسان، آئی تھنک یہی 4 چیزیں۔ تو انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جاہل ہے، یہ جلد باز ہے، اس کی صفات بھی بیان کی۔ اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی انسان نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ارواح کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب نے کہا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، یعنی آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر وہاں سے وہ سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور پھر ان کو ایک ٹیسٹ کے طور پر جنت کا پارٹ تھا یا کوئی جگہ تھی جہاں پر ان کو آدم علیہ السلام اور حوا کو وہاں رکھا گیا، اور پھر ان سے غلطی ہوئی، پھر ان کو دنیا میں اتار دیا گیا۔ اصل جو ان کی ذمہ داری تھی وہ ذرا جنت میں تو نہیں ہو سکنی تھی پوری، خلافت کی ذمہ داری جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری رکھی گئی تھی 4 چیزوں کے سامنے، تو انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو جنت تو ایز اے ٹیسٹ کے طور پہ وہاں پہ رکھا گیا، ان کو وہ بتایا گیا کہ شیطان ہے تمہارے ساتھ لگا، کس طرح سے تمہیں بہکائے گا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، اور جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے دنیا میں آ کر پوری ہونی تھی۔ اور سب سے جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں، عظیم مثالیں، وہ ان کی رسولوں کی ہیں، انبیاء کی ہے، پھر صحابہ کرام کی ہیں، کہ انہوں نے جب یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی نبوت سے لے کر دنیا سے جانے تک کا جو ٹائم تھا، اس میں انہوں نے وہ ڈٹے رہے اپنے مشن پہ جو ان کو دیا گیا تھا۔ سورۃ مزمل اور مدثر جو شروع کی آیات تھی، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور وہ اس ذمہ داری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ اور اسی وجہ سے یہ جو ہمیں نے واقعہ پڑھائی حدیث کے اندر، کہ جو سفر طائف کا واقعہ تھا، اور ان کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، کس طرح سے ان کو، وہ اللہ کے دین کی بات کرتے تھے اور لوگ ان کے دشمن بن جاتے تھے، لیکن کیا دیکھا جائے انہوں نے اس مشن کو جو ہے وہ ادھورا چھوڑ دیا، اس مشن کو پورا نہیں کیا، انہوں نے پورا کیا، اور پھر فرشتوں کی مدد حاصل ہوئی ان کو۔ سب سے پہلے یہ جو غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اس کے اندر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا صحابہ نے،
مدد کے لیے. تو وہ کیوں مدد آئی, وہ کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ وہ ثابت قدمی انہوں نے دکھائی, ان پہ جو بھی حالات آئے وہ پیچھے نہ ہٹے ایمان سے, وہ ڈٹے رہے, تو پھر اللہ کی تائید و نصرت آئی. تو اقبال جو وہ اپنے اس شعر کے اندر کہتے ہیں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. یعنی فرشتے پہلے آپ فضائے بدر تو پیدا کریں نا, آپ بدر کی فضا پیدا کریں, تو ہو نہیں سکتا کہ فرشتے آپ کی مدد کو نہ اتریں. ہمیں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقصد پر غور کیا جائے, اپنا ایک زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا جائے, اپنے مقصد پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا, اور وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے. ہر انسان, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے, یہ فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس فرض کو اب ہمیں دے دیا کہ اس فرض کو پورا کیا جائے اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. تو کیا ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو فرشتے ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ صحابہ کرام کی ہوئی مدد, انبیاء کے ساتھ مدد تھی. غزوہ احد کے علاوہ اور بھی بہت سے غزوات ہوئے جو جاری رہے اینڈ تک, تو اس کے اندر بھی ان کو فرشتوں کی, صحابہ کو تائید و نصرت حاصل رہی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور بھی آیات ہیں قرآن کے اندر جن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں فرشتے, کس طرح سے کریں گے آگے جنت کے اندر, اور پھر وہ کس طرح سے آپ کے رفیق ہوں گے. وہ کہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی. سو حامیم سجدہ کی آیت نمبر 2 آیات ہیں 30 اور 31. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے, ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو. تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. غفور الرحیم کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے لیے ہے. تو یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے قرآن کی آیات سے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور ہر حال میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں. اور مزید اس کو جاننے کے لیے, مزید سمجھنے کے لیے فرشتوں کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں جس سے مزید ہمیں ان کا جو تعلق ہے ہمارے ساتھ اس کو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک ہم لیتے ہیں ملٹری اکیڈمی کی مثال, جہاں جو فوج ہوتی ہے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور اس کے اندر ہر کوئی شخص یہ اہلکار ہوتا ہے, مطلب یہ اہلیت رکھتا ہے جنرل, بریگیڈیئر, کیپٹن, میجر بننے کی. تو لیکن اس جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر جو جتنی تربیتی مراحل سے اچھے طریقے سے گزرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے اور اس کے انڈر اتنی ہی فوج اس کے انڈر ہوتی ہے. جیسے چیف آف آرمی جو ہوتا ہے اس کے نیچے وہ پورا سٹاف ہوتا ہے, یعنی فوج کی کمان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور پوری کی پوری فوج اس کے انڈر ہوتی ہے. وہ جو حکم دے وہ جو ہے ان کو کرنا پڑتا ہے جو نیچے عملہ ہوتا ہے. لیکن جو چیف آف آرمیز جو ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے میرا یہ مقام و مرتبہ ہے اور میری یہ ذمہ داریاں ہیں, تو تبھی وہ جو نیچے عملہ ہے وہ اس کی ہیلپ کرے گا, اس کو سپورٹ کرے گا. اگر وہ اس کو
وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے تو کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں نیچے جو عملہ ہے. تو اسی طرح جو اہل ایمان ہیں ان کی بھی مثال ہے کہ جو جس قدر یہ دنیا جو ہے وہ ایک اکیڈمی کی طرح ہے، جو تربیتی مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور سب سے جو آزمائشیں آئی اور مشکلات سے جو گزارے گئے وہ رسول تھے، انبیاء کرام تھے. تو پھر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور وہ صابر رہے، اور انہوں نے وہ ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر جمے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی نا. تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہوں گے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، علیہ کلمات اللہ، دین کے نفاذ کی ذمہ داری ظاہر ہے وہ مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے. عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کا لقب دیا ہے. تو اسی طرح ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے تو اسی قدر فرشتے ہمارے انڈر ہوں گے. ہم جو کہیں گے وہ ہمارے حکم کو بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ آج کا ٹاپک یہاں ہی تک تھا. تو اب ہم نا یہ جو پچھلا ہم نے کیا نا سارا، ہمارا یہ تقریباً 9 کلاسز تھی، 9 ہفتوں کا کورس تھا یہ. تو ہم ایک قسم کا ریویو کر لیتے ہیں، سمری پیش کر لیتے ہیں جو ہم نے ٹاپکس کور کی ہیں اس کورس کے اندر. سب سے پہلے ہم نے کیا تھا یہ موضوعات ہیں، حقیقت ایمان ہے، پھر عقلی دلائل ہیں ایمان باللہ کے، اور پھر ایمان باللہ کا حقیقی تصور، توحید شرک ہے، پھر ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالکتاب قرآن ہے، ایمان بالقدر ہے، ایمان بالرسالت، پھر ایمان بالملائکہ جو آج کیا. سب سے پہلے ہم نے کیا تھا حقیقت ایمان. ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح سے ایمان لے کر آنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. سوچ سمجھ کے اور اندھا بہرا ہو کر ایمان نہیں لے کر آنا ہے، سوچ سمجھ کے لے کر آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر دلائل پیش کرتا ہے. جو غیر مسلم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ان کے آگے دلائل لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں دلائل لے کر آؤ اگر تم سچے ایمان میں. تو اس طرح ہمارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے، دوسرے کو ہم نے دعوت دینی ہے اور اس کو سمجھانا ہے کہ یہ اس طرح سے ایمان لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ تو شعوری ایمان کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے سوچ سمجھ کے ایمان لے کر آؤ. اور یہ ایمان عقل مند لوگوں کا ایمان ہے کہ ہمیں الحمدللہ اس کورس کے اندر ہمارا ایمان جو یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوا ہوگا. یہ تو ماشاءاللہ سے آپ ہی بتائیں گی کہ کس طرح سے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کس حد تک ہم نے سمجھا اور عملی طور پر کس حد تک ہم آگے بڑھے. پھر ہم نے کیا تھا کہ اللہ پر ایمان کے جو عقلی دلائل ہیں وہ بے شمار آیات ہیں کائنات کے اندر جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچے تھے. اللہ کی اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی شناخت ہے. اس کورس کے اندر ہمارا یہی مقصد تھا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو ایمان سے متعلق شکوک و شبہات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور عملی طور پر آپ عملی میدان میں آگے آئیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو نصیب ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہے، اس پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے شعور کے ساتھ. اور وہ بے شمار آیات ہیں دنیا یہ کائنات کے اندر جن کے بہت سے سائنس ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اس کائنات میں، اور نظم سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اصل چیز اللہ کی معرفت و شناخت ہے. جب ہم نے اللہ کو پہچان لیا، جان لیا، پھر ہم شرک سے بچ جائیں گے. اللہ کے ہاں تو اتنا بڑا کبھی گناہ ہے شرک کہ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا. باقی گناہ جس کو چاہے بخش دوں گا لیکن شرک کو میں کبھی بھی نہیں بخشوں گا. اتنا بڑا جرم ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ
ہم کہیں شرک تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی دوسرے کو اللہ کے برابر کا، اللہ کے ہمسر تو نہیں سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ اللہ کو سمجھنا ہے۔ اللہ کو تو مان رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم بعض چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے مد مقابل سمجھتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے تو بتوں کو بنایا ہوا تھا نا رب، تو آج ہمارے بت ہم دیکھیں کہ ہم نے کس کو خدا بنا رکھا ہے، خدا کے برابر کس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے گھر بار کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے اور کچھ چیزیں جو ہمیں محبوب ہیں ان کو اللہ کے برابر کا تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہیں پیر فقیروں کو، ملاؤں کو، کہیں بزرگان دین ہیں ان کو خدا تو نہیں بنایا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے دنیا کی زندگی میں، ہم کسی دوسرے کے پاس تو نہیں جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، میں تمہاری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر ہمیں جو شرق سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے، کون سا رشتہ ہے ہمارا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں والدین ہیں، لیکن والدین بھی ہم جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے، میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ قبر میں چلی جاؤں یا چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی تک ہی ہیں، تو آخرت میں تو رب ہی ہے صرف، وہاں پہ تو ہمیں کوئی نہیں بچائے گا۔ ہمیں دنیا میں ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، ہم اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں اولاد نہیں ہے، اور یہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، ہمیں یہ مجبوریاں، ہمیں کتنے ہی مسائل ہیں ہمارے زندگی میں، تو ہم اللہ سے حل نہیں کروا سکتے ہیں کیا؟ ہم دوسرے کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ عملی زندگی میں بھی ہم شرک نہ کریں۔ ایک تو وہ ہے نا ذات اور صفات کا بڑا شرک، ایک ہے عملی شرک، وہ بھی نہ کریں، ہم ریا بھی نہ کریں، ہم اپنی عبادت میں ریا نہ کریں، دکھاوا نہ کریں۔ وہ عبادت تو پھر اس دوسرے کے لیے ہو گئی نا اگر دکھاوا کر دیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جو شرک کے بارے میں ہم نے سیکھا سمجھا، تو ہمیں اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ آپ دوسرے کو، مطلب آخرت کا سوال ہے نا، کسی کو جنت میں لے جانا، کسی کو جہنم سے بچا لینا، کتنا بڑا صدقہ جاریہ۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی راہ راست پر آتا ہے تو حدیث کے مطابق وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ تو ہم نے شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے مد مقابل کسی کو نہیں لے کر آنا ہے۔ جو بھی رشتہ ہے وہ اپنی ایک حد تک ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے ہمارے قریبی ہیں ان سے ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن پریورٹی ہمیں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہمیں اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے۔ ہمیں حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ نے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، غیر معمولی چیز بالکل، تو کس سے آپ نے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ذات و صفات بڑا شرک بھی نہیں کرنا ہے، اور صرف عمل جو شرک کے عبادات کے اندر ریا ہے وہ بھی نہیں کرنی ہے۔ ہم گھر کا کام کر رہے ہیں نا، مطلب ہم بچوں کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، خاوند کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، گھر بار کو چلا رہے ہیں، عبادت تو ایک طرف ہے نا، جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں ہم وہ ایک طرف ہے، اس میں بھی ہم نے ریا نہیں کر دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا بندوں کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں، خالص ہو کر کام کریں۔ اللہ کو تھوڑا سا عمل لیکن خلوص دل والا عمل پسند ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اگر کرنا ہے تو کریں، خلوص دل کے ساتھ کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو، وہ تو پھر شرک ہو جائے گا نا، وہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ اعمال۔ اور جو دوسرا ہم نے کیا تھا ایمان بالآخرت، اس سے ہم کس چیز کے تھرو عقلی دلائل میں آخرت تک پہنچے تھے؟ نفس لوامہ کے تھرو، جس کو اچھائی برائی کا پتہ ہے اس کے تھرو ہم آخرت تک پہنچے تھے۔ قرآن تو ایک ہے ہی دلیل، لیکن نفس لوامہ بھی دلیل ہے کہ آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ یہ جو اندر کی چیز ہے نا، جو ہمارا ضمیر، کبھی ہم غلط کرتے ہیں نا تو ہمیں سکون چین نہیں آتا ہے، ہم رات میں سو نہیں سکتے ہیں کسی کے ساتھ غلط کر کے۔ یہ جو اندر کی بے سکونی ہے، اور کسی کے ساتھ جب ہم اچھا کرتے ہیں تو اندر سے ہمیں
ایک پازیٹیو فیلنگ ہمیں محسوس ہوتی ہے اندر، ہمارا اندر تک سکون ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اچھا کیا ہوتا ہے، ہم نے اچھا کام کیا ہوتا ہے. جب ہمیں اندر سے جو ہے نا وہ ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے یہ تم نے صحیح نہیں کیا، یہ غلط کیا کسی کے ساتھ، تو دنیا کی زندگی میں بدل نہیں مل سکتا ہے. تو پھر آخرت اللہ نے رکھی ہوئی ہے حساب کتاب کے لیے. انصاف کا دن جو ہے یہاں پر کسی کو انصاف نہیں ملا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو حدیث کے مطابق جو جانور ہیں، تو ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی نے سینگ مارا ہوگا تو وہ بھی بدلہ دلوایا جائے گا. تو آخرت، اور آخرت کا آپ دیکھیں کتنا زیادہ ذکر آخری جو صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت کا، اور توحید کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے قرآن کے اندر. آخرت کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے کہ آخرت ہوگی. یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ کی صحیح، اگر ہماری صحیح ہو جائیں، اللہ پر ایمان و یقین پختہ ہو جائے، اور پھر آخرت کا ڈر خوف، کسی چیز کا ڈر خوف ہوتا ہے نا تو انسان وہ کام کرتا ہے، اس کو پتا ہے مجھے ڈنڈا پڑے گا، مجھے سزا ملے گی، تو انسان کرتا ہے وہ کام. جب تک کہ جزا سزا کا نہ ہو نا کانسیپٹ، تو عملی طور پر انسان آگے نہیں آ سکتا ہے، عمل اور کردار اس کا چینج نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو آخرت کا پر ایمان ہے نا ہمارے عمل کو اور ہمارے کردار کو چینج کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جو انکار کی صورتیں ہم نے کی تھی کہ کس طرح سے ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ آخرت پر ایمان و یقین تو ہے اس کا، لیکن ساتھ میں وہ کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میری شفاعت کر دیں گے تو میں جہنم سے کی آگ سے بچ جاؤں گا. یہ بھی شرک ہے. آخرت پہ تو ایمان و یقین ہے لیکن ساتھ میں نبی کو اللہ کے برابر کا سمجھا جا رہا ہے، وہ شفاعت کریں گے. پھر تو آخرت کا حساب و کتاب اور یہ چیزیں سب بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں. پھر انسان عملی طور پر کیوں آگے آئے، کیوں عمل کرے، جب اس کا ایمان و یقین یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا. ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے لیکن وہ کس حد تک کریں گے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی شفاعت. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جہنم میں ڈائریکٹ جنت جو ہے وہ مریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد، اور پھر اگر یہ آخرت تو ہوگی پر یہ نسبت اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا کہ ہم جو ہیں وہ سید ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، یہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا کہ ہم یہ سلسلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہا ہے تو ہم اس وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. تو یہ بھی ظاہر ہے وہ انسان شرک کر رہا ہے، اپنی نسبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لے کر آ رہا ہے اور یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ مجھے یہ جو نسبتیں ہیں وہ جہنم سے بچا لیں گی. اور پھر جو ہے وہ آخرت تو ہوگی لیکن اللہ کی رحمت، اللہ غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ ایک ماں اپنے بچے کو کیا جہنم میں ڈالتی ہے؟ کیا وہ آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا کرے گا؟ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی ظاہر ہے. پھر آخرت کی سب چیزیں، حساب کتاب، جنت دوزخ، وعدے وعیدے سب بے معنی ہو جاتی ہیں نا. اور پھر توفیق کا اور ہدایت کا غلط تصور کہ آخرت تو ہوگی لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی تو توفیق نہیں دی تو ہم جہنم سے بچت ہو جائے گی. اللہ کی توفیق تو اللہ نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے. ایک جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہیں اس کو بھی توفیق حاصل ہے، اس کے پاس بھی سب چیزیں میسر ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اور اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا کہ وہ سیدھے راستے پر نہ آئے. انسان کی اپنی جو ہے وہ آگے انا اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی. اللہ نے ہدایت کا راستہ میرے لیے بھی آسان کر دیا، آپ کے لیے بھی، آپ نے خود ہی مشکل میں ڈالا اپنے آپ کو، یا میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہی ہوں. تو یہ جو آخرت کا خوف ہے نا یہ ہمارے دل میں اگر ہوگا تو ہمارے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں وہ ہمارے سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر اللہ کا خوف ہوگا دل کے اندر نا کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، ہاں چپکے سے کر رہی ہوں تو اللہ کی ذات نہیں دیکھ رہی ہے کیا؟ میں کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہی ہوں تو اللہ کی ذات مجھے نہیں دیکھ رہی ہے؟
وہ بندوں سے دیکھیں، بندوں کے خوف سے ہم گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دل میں کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گناہ کے سارے اسباب آپ کے پاس ہیں. آپ چوری بھی کر سکتے ہیں، آپ غیبت بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی کی باتیں بھی سن سکتے ہیں، کسی کی ایب بھی ٹٹول سکتے ہیں، کسی کی عزتیں بھی اچھال سکتے ہیں، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے پھر کہ آپ گناہ کے سارے سورسز آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے، آپ کا آخرت کا ڈر خوف ہے. اگر میں یہ کروں گا یا میں کروں گی تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی میں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پھر آخرت کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں. اور پھر یہ چیزیں جو ساری ہم نے کی کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ پورا مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور آخرت پر ہمیں مانو یقین ہونا چاہیے کہ آخرت میں کوئی چیز لین دین، فدیہ، روپے پیسے، کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. دنیا کی زندگی میں ہمیں سارے رشتے، یہ جو قریبی رشتے ہیں، ہمیں کتنے میں وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر. تو یہ رشتے محبوب ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. آیت الکرسی میں اللہ کی صفات ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے. کون زندہ اور قائم رہے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے. سارے پیر، فقیر، بزرگان دین، پھر شفاعت کا چکر، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہاں پہ تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں پھنسایا تھا، شرک میں مبتلا نہیں کیا تھا ہم نے، تو جن کو خدا بنایا دنیا میں، جن کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ تو وہاں پر انکار کر دیں گے. تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا جو ایمان بالآخرت، اس کے بھی اس سیشن کے اندر جو کروایا گیا عمل اور کردار کے اندر ایک چینج نظر آیا ہوگا آپ کو. پھر ایمان بالکتاب ہم نے کیا تھا قرآن، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت کلام کی ایک تجلی ہے. اور ہم نے مثالوں سے واضح کیا تھا کہ قرآن کے اندر جو مثالیں دیں اللہ نے، اللہ خود اپنا جو کلام ہے اس کا مقام و مرتبہ بتاتا ہے کہ اس کلام کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا خوف الہی سے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں یہ سامنے کا پہاڑ ہے، اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اپنا عکس ڈالوں گا، اگر وہ قائم رہ گیا تو تو بھی قائم رہ سکے گا. تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام کا شاگر گر پڑے. تو ان مثالوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور کیا وہ مقام و مرتبہ اللہ کو دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس دنیا میں کیوں قرآن کو اتارا گیا؟ یہ تو لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اس دنیا میں کیوں اتارا گیا؟ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ بتایا گیا تھا کہ اس کے نزول کا مقصد ہدایت ہے. اس کا نزول کا مقصد برکت کے لیے کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ثواب کمانا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے روپے پیسے کمانا نہیں ہے. مقصد اس کا اصل مقصد جو ہے وہ صرف ہدایت ہے، صرف اور صرف ہدایت ہے. پھر ایمان بالقدر ہم نے کیا تھا کہ انسان کی بے بسی ایمان بالقدر پر بہت بڑی دلیل ہے، اور وہ موت کا ٹائم ہے جہاں انسان بے بس ہوتا ہے. پھر ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے احکامات ہیں جو اس کائنات پر لاگو ہوتے ہیں. ایک احکامات تقدیر ہیں اور احکامات شریعت ہیں. ہم پابند ہیں احکامات شریعت کے، احکامات تقدیر کے پابند نہیں ہیں. جو سورۃ کہف کے اندر ہم نے واقعہ پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، کہ وہ جو کر رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام ان کو فیوچر کا علم دیا گیا تھا، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو شریعت کا علم دیا گیا تھا. اور شریعت کی روح سے وہ صحیح کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو ان کو منع کر رہے تھے، جب انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، پھر بچے کو مار دیا، تو یہ سب چیزیں تو دیکھا جائے شریعت میں تو حرام ہے، لیکن ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی تھی. ان کو
وہ تقدیر کے پابند تھے اس ٹائم پہ، اور موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند تھے. تو ہم نے تقدیر کے اندر شریعت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ شریعت کا علم ہمیں دیا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا. اور جو چرند پرند ہیں یا پھر جو فرشتے ہیں، وہ احکامات تقدیر کے پابند ہیں. ان کو جو حکم دیا گیا اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے، انہیں اپنی مرضی نہیں کرنی ہے. جبکہ انسان اپنی مرضی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے. اسے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ، کوئی اللہ گناہ کا کام کرتا ہے کہ اللہ پکڑتا ہے اسے فوراً نہیں پکڑتا ہے. تو جو فرشتے ہیں ان کو احکامات تقدیر وہ اس کے پابند ہیں، اور جو انسان ہے وہ احکامات شریعت کے پابند ہیں. ایمان بے رسالت ہم نے کیا تھا، جس کے اندر حقیقت انسان کو سمجھا تھا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مادی اور روحانی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ظاہر ہے وہ بشر تھے، اور ان کے ساتھ بھی دنیاوی ضروریات لگی ہوئی تھی. لیکن ٹاپ پہ کون آئے گا جو کہ دنیاوی اعتبار سے ایک عظیم انسان ہوگا، اور دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اور ساتھ میں روحانی لحاظ سے کون ٹاپ پہ آئے گا؟ جس کے پاس سب چیزیں موجود ہوں لیکن ساتھ اس کے پاس وہ فقر ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جائے تو وہ ٹاپ پر آتی ہے کہ ایک طرف تو طاقت اتنی پورے جزیرۃ العرب پر حکومت تھی، اور دوسری طرف روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عبادت گزار وہی تھے. دن کے شاہ سوار تھے اور رات کے راہب تھے. اور جو غیر مسلم اسکالرز ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹاپ پر لے کر آئے ہیں. تو یہ ہمارے تقریباً 9 ہفتوں کا کورس تھا. تو الحمدللہ اب آپ سے سوالات لے لیتے ہیں، اور ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں کہ کس طرح سے، جیسے ہم نے آپ کے سامنے مقصد رکھا تھا اس کورس کا، جو مین مقصد تھا وہ اللہ سے اللہ کی معرفت نصیب کرانا تھا، کہ اللہ سے کس طرح سے ہمارا ایمان و یقین اس دور میں ہم سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ہمارے ایمان و یقین کو ہے. اللہ کی ذات پہ جو ایمان ہے کئی طرح سے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کورس کا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا ایمان کی حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو جائے کہ صحیح ایمان کیا ہے، اور جس کی طرف اللہ دعوت دے رہا وہ کون سا ایمان ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور پھر اس کورس کا یہ بھی مقصد تھا کہ ایک مثبت چینج آپ کو نظر آئے اس کورس سے. آپ کو وہ تو ظاہر ہے ابھی آپ بتائیں گی کہ کس طرح سے یہ کورس سے آپ کو کیا حاصل ہوا، کیا اچیو ہوا، اس کورس نے کس حد تک آپ کو فائدہ دیا، یہ فائدہ مند رہا، اور پھر کس طرح سے ہمارے جو آگے کورسز چلیں گے اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. تو آپ ضرور بتائیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً 12 منٹ ہیں. ہم تھوڑا سا اور بھی کلاس کو بڑھا سکتے ہیں، لاسٹ سیشن ہے ہمارا. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ معلمہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی احسن انداز سے آپ نے تمام لیکچر کا ایک جو خلاصہ ایک سمری پیش کی ہے، تو اس سے تمام لیکچر بالکل ایک مقصد ذہن میں آ گیا، جو کچھ پڑھا وہ ریوائز ہو گیا، اور یقیناً ہماری شریکات، ہماری طالبات نے اس سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ میں سے جو سوال کرنا چاہ رہی ہیں وہ اپنا ریز ہینڈ کر دیں، آپ کا مائک انمیوٹ کر دیا جائے گا. دیگر یہ کہ آپ لوگ کے الحمدللہ اسائنمنٹ موصول ہو رہے ہیں، اور ابھی ہمارے لیکچر جیسے کہ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں یعنی کہ اسائنمنٹ، تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سینڈ کر دیے جائیں گے. اور جیسے ہی ہمارے 9 لیکچر کے اسائنمنٹ اور یہ کوئز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اگلے مرحلے کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں. جی سسٹرز، آپ میں سے اگر کوئی اپنا سوال کرنا چاہے بلکہ ضرور کریں، اور اپنا فیڈ بیک بھی اگر آپ دینا چاہتی ہیں تو ضرور آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتی ہیں. الحمدللہ عروج لیزا صاحبہ بتا رہی ہیں
کہ انہیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی سسٹر لیزا، آپ عروج، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دیتی ہوں، آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر جب جاتے ہیں اپنے کوئی بھی علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس، تو جو میل ڈاکٹر سے ہم علاج کرواتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ مطلب ہوتے تو جو ہے غیر محرم ہی ہے نا، تو کیا ہم ان سے علاج کروا سکتے ہیں؟ کیا وہ جائز ہے؟ مجبوری کی حالت میں، مطلب آپ کو کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، مجبوری کی حالت میں آپ کروا سکتی ہیں، میل ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروا سکتی ہیں. جی. اور میرا ایک سوال یہ تھا کہ مطلب اکثر میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ شعبان کے مہینوں کے روزے نہیں رکھتے، لیکن روزے تو کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں، ثواب ملتا ہے. شبی برات کو تو ہوتا ہے نا. جی تو جی. اس لحاظ سے شعبان میں یہ میں آپ کو، اگر آئی تھنک کسی کے پاس اس کا جواب ہے، بہتر جواب. جی جی. میں ان کو بتاتی ہوں. اصل میں شعبان کے روزوں کے لیے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آنے والے رمضان کے لیے آپ میں طاقت جمع ہو سکے. ٹھیک ہے، ویسے اس کا روزہ منع نہیں ہے. آپ 15 شعبان کے روزے کی تو بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں فضیلت آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے اس لیے فرمایا کہ ان میں طاقت ہو اور آنے والے رمضان کے لیے وہ جسمانی طور پہ مضبوط ہو، روزے رکھ سکے، عبادت اچھے سے کر سکے. اگر انسان پہلے سے جیسے روزے تسلسل کے ساتھ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس میں کمزوری، نقاہت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان کا جو ایک مین مقصد ہے، پرپس ہے، عبادت، وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. باقی اس میں ایسا کوئی جائز یا ناجائز یا حرام والی بات نہیں ہے، بس امت پہ شفقت کے طور پہ اس بات کے جو ہے منع کیا گیا ہے. جی جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا سوال ہے جی کہ جی. جس طرح جنات ہوتے ہیں، اس طرح کیا پریاں بھی ہوتی ہیں؟ میری یہ بڑی اپی نے ایک دفعہ بتایا رات تھا کی کہ دنیا، پریاں نہیں ہوتی، پتہ نہیں، کیونکہ ان میرے کا علم قرآن میں پاک نہیں میں ہے ذکر ایسی نہیں کوئی ہے. بات. پتہ نہیں، جنوں کا ذکر ہے قرآن میں سورۃ جن کے اندر، لیکن ابھی ان کی ہسٹری کا مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہے ان کی ہسٹری. جی. ویسے لیکن بھی میری ظاہر ہے یہ جنات کی دنیا الگ دنیا ہے. جی ہاں، جو ہمارے بیچ میں تھوڑی ہیں وہ، تو ہمیں کوئی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ پریوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے، جنات کا ہے تو اس وجہ سے ہم جنات پہ یقین کر سکتے ہیں، مطلب ان کے ہونے کا ہمیں رکھ سکتے ہیں، لیکن پریوں کا ہم نہیں رکھ سکتے. آئی تھنک چلیں، یہ تو ایک وہ ہے نا. ایک نالج کا سوال ہے، اگر کوئی اس نشست کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ کر لیجئے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں میں بہت زیادہ اپنی طرف سے بھی باتیں بنائی بھی ہوتی ہیں، اور جن مخلوق، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی مخلوق ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور جن کو ہم جانتے ہیں. البتہ جن چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ تو بالکل ایک حقیقی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں اس بارے میں اپنا وقت ضائع کرنا مسلمان کی شایان شان نہیں. اچھا، ساتھ ہی ہماری ایک اور سسٹر ہے ثنا جمیل صاحبہ، انہوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے. آپ کا مائک میں انمیوٹ کر رہی ہوں ثنا، آپ پلیز اپنا سوال معلمہ سے کر سکتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں سسٹر؟ اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی کورس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں ماشاء اللہ سے تقریباً 1 سال ہو گیا میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، اور الحمدللہ. اس 1 سال کے اندر میں نے اپنے اندر نا مطلب کہ
باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں نے اپنے اندر کافی اچھا پازیٹیو چینج مطلب کہ پایا ہے. مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم خود اللہ تعالیٰ ہمیں خود اٹریکٹ کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بہت سارا فارغ ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں. لیکن میں آنیسٹلی بات کر رہی ہوں کہ جب میں نے مطلب کہ مدثر صاحب کی یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھی اور پھر مجھے جب آپ لوگوں کی گروپس کا پتہ چلا تو میں کنیکٹ ہوئی. میں نے تفسیر کے 2 گروپ جوائن کیے. اس کے بعد میں اس سیشن کے اندر آئی اور یہ سیشن انفارچونیٹلی میرا لیٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے کچھ آف لائن ریکارڈڈ آپ کی ویڈیوز بھی سنی اور اس میں جو مجھے سب سے اچھی چیز پتہ چلی سیشن میں وہ شرک کے حوالے سے تھی کہ جو شرک کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم جب قرآن حدیث کے اندر پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے تو ہم صرف یہ سمجھتے تھے شرک تو وہی ہے یعنی کہ اللہ کو نہ ماننا. لیکن اللہ کو نہ ماننے کی کیا صورتیں ہیں، وہ کن کن جگہوں پہ ہماری عملی زندگی میں امپیکٹ کرتا ہے، یہ چیز نا میں نے اس سے سیکھی ہے. اور میں بہت بلیسڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت بلند درجات کرے کہ مطلب کہ مجھے وہ سکھایا گیا ہے جو مجھے کہتے ہیں نا انسان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھایا اور مطلب کہ مجھے وہ چیز سمجھ میں آئی ہے. اور دوسری چیز یہ جو ہم لوگوں نے پورا کورس کیا ہے اس میں میرے بہت سارے کانسیپٹ ایسے تھے جو ہمیں باتیں پتہ تھیں لیکن ہماری کلیئر نہیں تھی. ہم مطلب کہ دنیا میں مشغول ہو کے ان کانسیپٹ سے سائڈ لائن ہو گئے تھے. وہ کانسیپٹ دوبارہ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے کریکٹ ہوئے ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کی اس سے یہ بھی چیز ایک طرح سے میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بزرگ چیزیں کرتے آ رہے تھے ان کے پیچھے ہم نے لاجکس ڈھونڈنی چاہیے اور اب ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اس میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور بہت ساری چیزیں میں نے اللہ کا شکر ہے اس میں چیزیں جو ہے نا وہ کریکٹ کی ہیں. اور میں ابھی یہ بات سن رہی تھی کہ جو سوال آیا تھا کہ شعبان کے روزے جو ہیں تو میں نے تو بہت ساری جگہوں پہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھا ہے کہ شعبان کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ رکھے ہیں. اس لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کی عادت بن جائے روزوں کی. ہاں جتنی آپ کی استطاعت ہو اتنی ہی آپ رکھیں، فرض نہیں ہے لیکن نفلی روزے ہیں. اور جو ہے وہ ایک طور کا نا طریقہ کار بھی مجھے یاد ہے. ہماری ایک اور معلمہ تھی، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ بیٹا جو آپ لوگوں کے قضا روزے ہو جاتے ہیں وہ ادا نہیں ہوتے تو اگر آپ رجب اور شعبان کے اندر روزے کنٹینیو کرتے ہیں تو دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کی وہ چیز بھی کنٹینیوٹی میں چلی جاتی ہے. اور میں صرف ایک چیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس سیشن کو ابھی تو اینڈ کریے لیکن آپ دوبارہ کب اس کو کنٹینیو کریں گی اور کب مزید ابھی ٹاپک آپ کو بتایا جائے گا اینڈ پہ. ابھی ہمارا سیشن جب اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا نیکسٹ سیشن کے متعلق نا. تو ماشاءاللہ آپ جزاک اللہ خیر، آپ ثابت قدم رہی. مطلب وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیچ میں کچھ لوگ آتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر جوائن کرتے ہیں پھر لیو کر دیتے ہیں. تو آپ نے مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے آپ کا کہ آپ کہاں سے مطلب ہمارا کورس سٹارٹ ہو چکا تھا یہ. جی بالکل. پھر اس کے بعد آپ نے لیٹ جوائن کیا لیکن جوائن کیا، اللہ نے قبول کیا آپ کو. آپ کے ضرور آپ کے دل کی نا دعا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے. بالکل آپ ایسا کی ہی اپنی نیت بھی ہوتی ہے، آپ کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور ضرور پھر اللہ تعالیٰ نا اس طرف آپ کو چلا دیتا ہے. اور میرا آپ مطلب آپ کے ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے کہ آپ کے کانسیپٹ مطلب ایمان وہ اس طرح سے. تو مجھے بھی میں بھی جب شروع کیا تو مجھے بھی اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا کیا شرک ہوتا ہے. بس یہی تھا ایک صرف کہ شرک جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. اب کچھ پتہ ہی نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ جو ہے وہ شرک کی صورتیں ہیں اور کس طرح سے شرک کیا جاتا ہے اللہ کی ذات صفات کے اندر، پھر عملی طور پہ کس طرح سے ہم شرک کر رہے ہیں. وہ ایک بعض دفعہ نا انجانے میں بھی لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. بالکل اللہ ایسا ہی. علمی ہے. اور ہم نے یہاں پر سیکھا ہے تو ہمارا ضرور یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ ذمہ بالکل داری ایسا ہے، ہی. بالکل ذمہ داری ہے آپ کی. اپنے بچوں کو حوالے سے اپنے رشتہ دار ہیں ان کو ایک عقیدہ ہی ایک ایسی چیز ہے نا، آپ کا درست ہو گیا، آپ کا ایمان و یقین اللہ کی ذات پر پرفیکٹ ہو گیا، درست ہو گیا، تو باقی چیزیں تو دنیاوی چیزیں ہیں وہ تو یہاں پہ ہی رہ جانی ہے. اصل چیز تو ایمان ہے، ایمان کو بچانا ہے اپنے. بالکل، کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. ہم اپنی فیملی میں ایک جگہ موجود تھے
تو ایسی کوئی بات ہو رہی تھی، تو اس ٹائم میں نے بڑا ان لوگوں کو کلیئرلی کہا، یہ بات بتائی میں نے انہیں کہ دیکھیں یہ جو چیز آپ لوگ کر رہے ہیں نا، آپ لوگ مت یہ سمجھیں گے یہ چیز یہ کر رہے ہیں، یہ چیز وہ ہے کہ اگر اللہ نے منع کر دیا ہے تو بس منع ہے، یہ اس طریقے سے جی نہیں کریں، اپنے دل کی چاہت کو جو ہے وہ اللہ کی چاہت کے مطابق آپ تبدیل کریں۔ تو مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو آبجیکشن تو ہوتا ہے، لیکن لوگ آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں جی کہ ہاں۔ جی جی اور بالکل میں یہی کہتی ہوں کہ اگر ہم اس طرح کی بات صرف اس لیے آگے کنوے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو کیونکہ میرا کانسیپٹ یہ بھی بالکل ایک نہیں تھا مجھے کہ نا ہمارے اوپر کوئی فرض ہے دین پھیلانا، مطلب کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم دین بنایا ہے، لیکن جب میں نے آپ لوگوں کے اسی اس کے اندر وہ کانسیپٹ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن عظیم الشان ایک معجزہ ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کی ذمہ داری ہے پوری مسلم امہ کو دی، وہ جو اس کا ایک مطلب تھا نا، وہ مجھے الحمدللہ اب جا کے الحمدللہ کلیئر ہوا کہ اب اگر الحمدللہ کوئی ہم نے یہ بولتا ہے نا کہ آپ کیا دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، تو انہیں ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھے پہ ڈالی ہے، اللہ ہم سے جی پوچھیں گے۔ جی جی بالکل جزاک اللہ۔ دیکھیں نا اس میں قرآن کے اندر ایمان کا کتنا زیادہ ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ 13 علیہ سالہ زندگی جو مکی وسلم۔ دور جی تھا اس میں صرف اور صرف ایمان کی دعوت دی ہے، اور بالکل پھر اس کے صحیح۔ بعد فرائض کی دعوت ہے۔ 10 سالہ جو مدنی زندگی تھی، جہاد کا بھی آیا اس میں، پھر سود کا آیا، حرمت کا مکمل طور پہ، جی تو صرف ایمان کی آپ دعوت دیں نا، جی اگر اللہ کی شناخت کسی کو پتہ چل گئی اور جی کسی کا ایمان و یقین کسی کا ایمان اللہ کی ذات پہ آپ نے درست کر دیا، تو پھر جو اعمال ہیں جیسے روزہ زکوٰۃ وغیرہ یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، یہ پھر جی انسان خود ہی عملی طور پہ آگے آئے گا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بالکل۔ یہ اور اعمال کر آپ لو۔ لوگوں جی، اور ایک اور کانسیپٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اسٹارٹنگ جب مجھے قرآن شریف کا نہیں پتا تھا کہ میں قرآن شریف کو کس طریقے سے پڑھوں، جب آپ لوگوں نے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھایا، تو میں نے اس میں ایک اور چیز سیکھی، مکہ اور مدنی دور، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو مکہ دور گزارا اور پھر مدنی دور گزارا، تو میں نے اس میں یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے دور رکھا ہے۔ اگر ہمارے پر مکی دور آ رہا ہے، ہم پہ اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مدنی دور بھی لائیں گے، راحت اور سکون کا جی دور بھی ہوگا، کہ یہ بالکل ہر ہمارے ایمان کا حصہ بن جانا ہے۔ اور واقعی میں بتا رہی ہوں، یہ والا کانسیپٹ نا میرے اللہ تعالیٰ نے میرے توسط سے بہت سارے لوگوں تک پہنچایا، کہ جب کوئی ماشاء مشکل اللہ میں آتا ہے تو اسے یہ ایگزامپل نا آٹومیٹکلی میرے منہ سے نکلتی ہے کہ ہمارے نبی پہ یہ سب گزرا ہے اور ہم پہ بھی یہ گزرنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے اس رستے کی طرف بالکل آئے ہیں۔ تو جی میں تو جی بہت مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت رکھے، آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں کرے، مطلب کہ اللہ مجھ تعالیٰ ناچیز کو جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے نا ایک رستے پہ آپ نے مطلب کہ ایک عقل سمجھ ایک شعور کو نا ایک زبان دی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی بس آپ کو بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ جو سیشن ہوگا اس کا بھی آپ بتا دیں گے آپ کو۔ جی ضرور، بالکل، جزاک اللہ خیر۔ جزاک جی بہت شکریہ، ماشاء اللہ بڑا تفصیلی آپ نے فیڈ بیک اپنا دیا، اور بہت اچھا لگا آپ کی بات کو سن کر۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے چیٹ میں ماشاء اللہ آپ سب کے فیڈ بیک آئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک سوال بھی ہے معلمہ، ایک اسٹوڈنٹ کا، سلمہ سسٹر کا ہے، کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ شب برات کی کوئی خاص عبادت ہے یا نفلی پڑھنا ہی کافی ہے؟ یہ تو جہاں تک میرے علم میں بات وہ شب برات کے حوالے سے کوئی ہمیں سند نہیں ملتی ہے، کہ یہ تو ایک قسم کا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا سسٹر نمل؟ جی بالکل، نفلی عبادت کی تو کوئی بھی ایک کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے، اور آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں آپ عبادت کریں۔ یہ جو شب برات ہے یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے حدیث سے، بالکل، اس میں بالکل بھی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور اس کو دین اور عبادت کا ایسا حصہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو گویا کہ شب برات ہی نہیں ہوئی، اور بہت بدعات کی طرف وہ لوگ چلے جاتے ہیں، جس کے اوپر باقاعدہ بہت ہمارے علماء کرام نے کتب لکھی ہیں، ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جس طرح شب برات ہوتی ہے اس میں لوگ پٹاخے پھاڑتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری بالکل طرف آپ بالکل عبادت میں خلل والی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ تمام رواج ہے نا، لوگوں کے بنائے ہوئے رواج، بالکل اس پہ چلتے ہیں، مطلب علم نہیں حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ ان کی سیرت آپ اٹھا کے پڑھیں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طور طریقے تھے، کیا قول فعل تھے، تو وہاں سے ہی ہمیں رہنمائی مکمل ملے گی۔
ایک اور سوال آیا ہوا ہے کہ ثانیہ مظہر صاحبہ ہے ہماری. میرا سوال یہ ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ مردوں کو مطلب اپنے رشتہ داروں کو بھی تعلیم دے سکتے ہیں؟ تعلیم کس چیز کی مراد ہے؟ یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کا سوال تھوڑا سا واضح نہیں ہے. اگر آپ کی مراد تعلیم تبلیغ ہے تو تبلیغ ہم اپنے جو مرد ہیں ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے والد ہوتے ہیں، جتنا ہمیں پتہ ہے ہم تعلیم تو ہر جگہ اسلامی تعلیم جی بالکل جی دے سکتے ہیں. بات تو جو غیر محرم ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ پردے میں صحابہ ان کے پاس آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، وہ دعوت دیتی تھی. جو حضرت عائشہ ہیں مطلب پردے میں رہ کر ہم ایسا بالکل کوئی، اب تو ماشاءاللہ اس طرح سے مرد ہیں جو کہ وہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، تو جہاں ضرورت پڑے جس جگہ تو آپ پردے میں رہ کر مطلب دین کی دعوت دے سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی مزید آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور بتا دیجیے. ہمارا وقت بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سب سسٹرز کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ ہے کہ دا ریوائول کے تحت ہمارا انشاءاللہ رمضان المبارک میں سے قبل ایک کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ آپ کے لیے بہت معاون انشاءاللہ ثابت ہوگا. خلاصۃ القرآن. اور خلاصۃ القرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ رمضان سے پہلے ہی اس کی پریپریشن تیاری آپ کی ہوگی، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کا مفہوم، اس کا میسیج، تو آپ جب قرآن کریم کی تلاوت انشاءاللہ رمضان المبارک میں کریں گے تو اس کا مفہوم ذہن میں آئے گا، تو ایک عبادت میں آپ کو لطف آئے گا، ایک مزہ آئے گا، جو کہ اصل رمضان کا مقصد ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. تو اس کورس کی تفصیل انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور کوشش یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک سے کچھ دن قبل آپ کا اسٹارٹ کیا جائے، اور تیسرے عشرے سے قبل آپ کا یہ کورس انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی آپ کی، یہی ٹائم انشاءاللہ ہوگا آپ کا، اور اس کی مکمل تفصیل تو انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے گروپ میں دیں گے. اس میں آپ سب نے اپنا کردار یہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے خود بھی کورس سے جڑے رہنا ہے اور اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے. اور یہ کام خواتین بہت اچھے سے کر سکتی ہیں اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہم نے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، اور اپنا کردار اس طرح سے ادا کریں کہ اپنے جو کانٹیکٹ ہے آپ کے اس کو استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں، داعی کا کردار ادا کریں. اور وہ ہم کیسے کریں گے کہ ہم نے سب جگہ یہ دعوت دینی ہے. جس طرح ہم اپنے لیے سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، جاننے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا شوق رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کر آنا ہے. تو یہ آپ لوگ کا کام ہے آج سے. اور انشاءاللہ آپ سب مجھے امید ہے کہ اس اگلے کورس کے لیے آپ خود بھی تیار ہوں گی، اور اپنے ساتھ اپنی جتنے بھی آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی دوستیں ہیں جن سے آپ محبت کرتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ان کو بھی اس کورس کے ساتھ جوڑیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں قرآن کریم سے. میں اپنی بات مکمل کر چکی ہوں. اگر معلمہ کی اجازت ہو جی جی تو ہم جی بہت شکریہ سسٹر نول، جزاک اللہ خیر. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ جو کہ قرآن مطلب سب سے بہترین کلام، اور قرآن کا سیکھنے سکھانے والا سب سے بہترین، اس سے تو بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ہوگا یہ رمضان میں کہ یہ کورس شروع کیا جائے گا، یہ خلاصۃ القرآن کے نام سے. اور یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک ہی بھی شخص ہدایت پہ ہو سکتا ہے. آپ اس میسج کو دوسرے تک پہنچائیں تو وہ اگلا بندہ اور آگے پہنچائے، تو ایک بھی شخص آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ گیا تو نیت آپ اپنی صاف رکھیں کہ میرے سے جتنا بھی فائدہ ہو سکتا ہے دوسرے کو تو میں ضرور اس کو فائدہ پہنچاؤں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تو
ہو سکتا ہے ہماری نجات کا سبب بن جائے آخرت میں. باقی آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ہوگا سیشن اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. جی بالکل، اسی کے ساتھ ہم اپنا اب سیشن کا اختتام کرتے ہیں. مزید سوالات آپ کے ہوں تو ہم گروپ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے لیے کھول دیں گے. آپ اپنے سوال وہاں بھی لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پہ عمل کریں گے اور داعیہ کا ایک بہترین کردار ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.